جنوبی پنجاب کے مختلف اسپتالوں میں طبی سہولیات کا فقدان ہے۔ میاں والی DHQ اسپتال میں سہولیات کی عدم فراہمی، ادویات بھی دستیاب نہیں۔ مریم نواز شریف اسپتال گڑھا موڑ میں طبی عملے کی شدید کمی، علاج معالجے کا نظام بری طرح متاثر، مریض پریشان۔ میاں والی DHQ ہسپتال میں سہولیات کا فقدان، مریضوں کے لیے پینے کا پانی اور بیٹھنے کے لیے مناسب انتظامات نہیں۔ شہریوں کے مطابق ہسپتال میں ادویات دستیاب نہیں۔ ایمرجنسی کے علاوہ تمام مریضوں کو باہر سے ادویات خریدنا پڑتی ہیں۔ جو چیز کہتے ہیں پرچی اٹھا کے دیتے ہیں، یہ لے آؤ، پیسے لے آؤ، ادھر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ادھر سے نہیں، صرف ایمرجنسی کی ملتی ہے، یہ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ اور ادھر بھی لے آؤ۔ ادھر مریم نواز شریف ہسپتال گڑھا موڑ میں طبی عملے کی شدید کمی کے باعث علاج اور معالجے کا نظام بری طرح متاثر ہے۔ لیڈی ڈاکٹر، ڈینٹل ڈاکٹر کی سیٹ عرصہ دراز سے خالی ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ہسپتال میں فوری طور پر سٹاف کی کمی کو پورا کیا جائے، جبکہ رحیم یار خان میں کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز پروگرام کھٹائی میں پڑ گیا۔ 770 منظور شدہ سیٹیں ہیں، مگر صرف 75 کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز LHV تعینات کیے گئے۔ ماں اور بچے کی صحت کا پروگرام بھی فائلوں تک محدود، فیلڈ میں عملہ ناپید۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترمیم کر دی۔ 16 سے 18 سال کے نوجوانوں کو موٹر سائیکل چلانے کی اجازت ہوگی۔ نوجوانوں کو مقررہ شرائط کے تحت جووینائل ڈرائیونگ پرمٹ جاری کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سیٹ بیلٹ کا استعمال تمام سڑکوں پر لازم قرار دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، پنجاب حکومت نے موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترمیم کر دی۔ 16 سے 18 سال کے نوجوانوں کو موٹر سائیکل چلانے کی اجازت ہوگی۔ نوجوانوں کو مقررہ شرائط کے تحت جووینائل ڈرائیونگ پرمٹ جاری کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا عوامی مطالبے پر طلبہ کے لیے بڑا اقدام۔ 16 سے 18 سال کے نوجوانوں کو موٹر سائیکل چلانے کی اجازت دے دی گئی۔ پنجاب حکومت نے اس حوالے سے باقاعدہ قانون سازی کر دی۔ پنجاب حکومت نے اسٹینڈنگ کابینہ کمیٹی کی سفارشات پر توثیق کی۔ اس قانون کے تحت بچوں کے لیے جووینائل ڈرائیونگ پرمٹ متعارف کرایا گیا اور مقررہ شرائط کے تحت جووینائل ڈرائیونگ پرمٹ جاری کیا جائے گا۔ موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 میں ترمیم کی منظوری اب پنجاب اسمبلی سے ہوگی۔ سیٹ بیلٹ کے لیے بھی قانون سازی میں ترمیم، اب سیٹ بیلٹ کا استعمال تمام سڑکوں پر لازم ہوگا۔ پنجاب میں سیٹ بیلٹ کے لیے نوٹیفائڈ روڈز کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نوجوانوں کے لیے ایک اور شاندار پروجیکٹ، پرواز کارڈ منصوبے کے لیے 3 سال کے لیے ابتدائی اخراجات کی منظوری دے دی گئی۔ 3 سال میں 45,000 نوجوان بیرون ملک روزگار حاصل کریں گے۔ ابتدائی اخراجات کے لیے ان نوجوانوں کو 1.5 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک بلا سود قرض ملے گا۔ پنجاب حکومت کا نوجوانوں کے لیے پرواز کارڈ منصوبہ، P&D بورڈ نے 3 سال کے ابتدائی اخراجات کی منظوری دے دی۔ 3 سال میں 45,000 نوجوان بیرون ملک روزگار حاصل کریں گے۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے منصوبے کے لیے 6.9 ارب روپے کی منظوری دے دی ہے۔ منصوبے کے تحت صحت، تعمیرات، ہوٹلنگ، IT سمیت مختلف شعبوں میں افرادی قوت تیار کی جائے گی۔ پرواز کارڈ سے پہلے سال 8، دوسرے سال 15 اور تیسرے سال 22,000 افراد مستفید ہوں گے۔ اس اسکیم میں بائیو میٹرک، میڈیکل، پروٹیکٹریٹ اور ایئر ٹکٹ کے اخراجات بھی شامل ہیں۔ پرواز کارڈ کے ذریعے ہر فرد کو 1.5 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک بلا سود قرضے ملیں گے۔ 3 ماہ رعایتی مدت کے بعد 15 ماہ میں آسان اقساط کے ذریعے رقم کی واپسی ہوگی۔ ماہانہ قسط 12,000 سے 80,000 روپے تک مقرر کی جائے گی۔ قرض کی رقم میں سے 20% کیش نکالنے کی سہولت ہوگی۔ پرواز کارڈ کے لیے جاب آفر لیٹر اور پنجاب کا رہائشی ہونا لازمی ہے۔ منصوبے سے سالانہ $200 ملین تک ترسیلات زر متوقع ہیں۔ آپ کو بتائیں، سونے کی اونچی اڑان نے تمام ریکارڈز کو پاش کر دیا۔ تاریخ میں پہلی بار فی تولہ سونے کی قیمت 5,40,000 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $5,000-3,000 فی اونس میں ٹریڈ ہونے لگا ہے۔ فراز رمضان کی رپورٹ دیکھیے۔ سونے کی بڑھتی قیمتوں کو بریک نہ لگ سکی۔ سونے کی فی تولہ قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $5,300 روپے فی ڈالر اونس میں ٹریڈ ہونے لگا۔ 24 گھنٹے میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 16,000 روپے کا اضافہ ہوا، جس سے خالص 24 کیرٹ سونا 5,40,000 روپے فی تولہ ہو گیا، جبکہ 22 کیرٹ سونا 4,95,000 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ کاروبار کے حالات ختم ہوئے پڑے ہیں تو عوام بھی پریشان ہوئی پڑی ہے۔ اس کو حکومت کو چاہیے اس کے اوپر ذرا غور کریں، عوام کو ریلیف دے، کوئی ڈالر کو روکے، حالات بہتر کریں، بہت پریشان ہیں۔ ٹرینڈ آ گیا آرٹیفیشیل کا، سونا بالکل کوئی نہیں لگا ہے، کوئی نہیں خرید رہا۔ یہاں پہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ کون خریدنے والا، کوئی قوت خرید بالکل ختم ہوگی۔ جیولرز کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں سونا مزید مہنگا ہو کر نئے ریکارڈ قائم کرے گا۔ عالمی منڈی کی طرف سے ہے اور ڈالر فی اونس کے حساب سے 5,300 منڈی چل رہی ہے، تو اس حساب سے آپ دیکھ لیں بازار میں کوئی بھی بندہ آپ کو نظر نہیں آ رہا سوائے جولر حضرات کے،
और दूसरा ये है कारोबार की हालत आप देख रहे हैं। शहरियों के मुताबिक था सोना यार, खरीदना बता अब देते। ख्वाब बन चुका है। सोने के बाद अब चांदी भी महंगी होती जा रही है। कैमरा टीम के हमरा फराज रमजान, रोही, मुल्तान। उधर जनूबी पंजाब में चक्की आटे की कीमत में होशरुबा इजाफा, कई जगह आटा नायाब हो गया। लियाकतपुर की मार्केट में आटा 5200 रुपये फी मन में फरोख्त हो रहा है। उधर कोटअदू में गंदम महंगी होने से चक्कियों पर आटा नायाब हो गया है। रिपोर्ट देखिए। लियाकतपुर में चक्की आटे की कीमत में इजाफा, आटे का सरकारी रेट 3620 रुपए फी मन मुकर्रर, जबकि मार्केट में आटा 5200 रुपए फी मन फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना था कि गंदम 2000 से 2200 रुपए फी मन के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। 2200 रुपए गंदम का रेट था और अफगानिस्तान में गंदम नहीं गई, इसलिए आटे का रेट क्यों ज़्यादा हो गया है, कम की। हम सर 2200 रुपये के गंदम सेल की थी, अब जो है ना 5000-6000 रुपये में आटा ख़रीद रहे हैं। ये हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं, मेहरबानी करके ये हमारा जो है ना, ये गरीब आदमी का जो है, इनका फ़ौरन मामला हल किया जाए। उधर कोटअदू में गंदम महंगी होने से चक्कियों पर आटा नायाब हो गया। प्राइवेट चक्की आटा 4500 से 5000 रुपए फी मन फरोख्त किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से रिलीफ पॉइंट्स कायम कर दिए गए। रिलीफ पॉइंट्स पर आटा 905 रुपए का 10 किलो पैक फराहम किया जा रहा है। दूसरी जानिब आटे के बढ़ने के रेट्स पर काबू पाने के लिए महकमा फूड बहावलपुर ने इकदाम तेज कर दिए। जिला भर के 278 फिक्स सेल पॉइंट्स पर मॉनिटरिंग मजीद सख्त कर दी गई। DFC शहबाज इकबाल सुपरा के मुताबिक 10 किलो आटे के 42,000 थैले रोजाना की बुनियाद पर फराहम किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, क्वालिटी की शिकायत किसी किस्म की हमारे नोटिस में नहीं आई है जी। हम डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे मिलों के सैंपल ले रहे हैं, ओपन मार्केट से सैंपल ले रहे हैं जी। मिल से सैंपल नहीं ले रहे हम जाके ओपन मार्केट से, शॉप से सैंपल कलेक्ट करते हैं और उससे पे जाके जो है ना लेबॉर्ट्री में टेस्टिंग करवाई जाती है। तो हमारे सामने कोई भी सैंपल फेल नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आटा मतलब जो आवाम की अफजान सेहत के असूलों के मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें किसी किस्म का मसला नहीं है जी। DFC शहबाज इकबाल सुपरा का मजीद कहना था कि फ्लोर मिल से आटे की क्वालिटी को चेक करके मार्केट में लाया जा रहा है। कैमरा टीम के हमरा रोही, बहावलपुर। जलालपुर पीरवाला में नादरा स्टाफ की मुबैना गफलत, मियाँ बीवी 13 साल से जहनी अजियत में मुब्तला हैं। कवायफ अंदराज के वक्त मामूली गलती ने मियाँ बीवी को बहन भाई बना दिया, सास को हकीकी माँ और बहू को हकीकी बेटी बना दिया। रिकॉर्ड दुरुस्तगी के बगैर बच्चों के बेफाम और शनाख्ती कार्ड की दस्तावेज़ात का इजरा भी नामुमकिन हो गया है। कौमी शनाख्त न होने की वजह से बच्चे तालीम से भी महरूम हैं। वकास सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। नादरा की बजाय छोटी सी गलती ने पूरे खानदान को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। 13 साल पहले शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए नादरा ऑफिस जाने वाले मियाँ बीवी के कवायफ का गलत इंदिराज हो गया, जिसने रिकॉर्ड में मियाँ बीवी को बहन भाई, सास को हकीकी माँ और बहू को हकीकी बेटी में तब्दील कर दिया। क्या बताते हैं जी? सर 2012 में मेरी शादी हुई थी और मेरी बीवी का शनाख्ती कार्ड मेरे हवाले से बनने के लिए गया था। नादरा वालों ने कहा भाई अपने घर से किसी बड़े को लेके आए। मेरे घर में मेरी बड़ी वालदा थी, ठीक है ना, वो उसको लेके चली गई। उन्होंने ये नहीं कहा कि अपनी वालदा को लेके आए, उन्होंने कहा घर से किसी बड़े को लेके आए। वो मेरी वालदा को लेके चले गए। मेरी वालदा ने वहाँ पे जाके अंगूठा लगा दिया और उनकी गफलत की वजह से जो है ना हमारा मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो आपके सामने बहन भाई का रिश्ता इख्तियार कर गया है। मैं शनाख्ती कार्ड बनवाने गई थी, नादरा वालों ने कहा घर से बड़े को लेके आए। उसने ये नहीं कहा कि अपने माँ बाप को लेके आए या अपने शोहर के माँ बाप को लेके आए। मेरे घर में तो मेरी माँ जैसी यही थी सास। मैं इसको लेके मैंने कहा मैं आपको बुलाया, नादरा वालों ने आप जाके अंगूठा लगा दें। इन्होंने अंगूठा लगा दिया। अगले उन्होंने पूछना था ना कि ये आपकी माँ है कि आपकी सास है। भाई हम चाहते हैं कि हमारा शनाख्ती कार्ड सही हो जाए, हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे, हमें शनाख्ती कार्ड की दुरुस्तगी चाहिए। नादरा वालों को कहे कि मेहरबानी करेंगे, पहले ही बहुत धक्के खा चुके, हमारे बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे, हमारा शनाख्ती कार्ड ठीक कर दे। वो मुतासरीन ने रिकॉर्ड दुरुस्ती के लिए मुतलका कवायफ जमा करवा दिए, मगर 13 साल गुजरने के बाद भी रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं किया जा सका, जिसके बायस मुतासरा मियाँ बीवी के 4 बच्चों का बेफार्म ना बना और वो कौमी शनाख्ती कार्ड के साथ तालीम से भी महरूम है। मुतासरा जोड़े का बड़ा बेटा तालीम हासिल न कर सकने के बायस आज गलियों में अंडे बेचने पर मजबूर है। मुतासरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर रिकॉर्ड में दुरुस्ती करवाई जाए ताकि वो शनाख्ती दस्तावेजात हासिल कर सकें। इस तरह उनकी मुश्किलात में कुछ कमी वाक़ई हो सकेगी। कैमरामैन उमर दराज के साथ वकास सिद्दीकी, रोही, जलालपुर पीरवाला। तरन्नुम मोहम्मद पनाह की बस्ती अल्लाहदाद मिशन में प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर का तलबा के साथ नारवा सलूक, 20 से ज़ायद बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। बच्चे कई रोज़ से तालीम के जेवर से महरूम हैं। वालिदैन ने पैफ इंतज़ामिया और महकमा तालीम को वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करा दी।
والدین اور بچے اسکول کے باہر سراپا احتجاج ہے۔ غلام علی کی رپورٹ دیکھیے۔ پڑھے گا پنجاب تو کیسے بڑھے گا پنجاب؟ ترنڈا محمد پناہ کی بستی اللہ داد مشن میں پرائمری سکول کے پرنسپل نے 20 سے زائد بچوں کو سکول سے نکال دیا۔ ننھے طلباء و طالبات کئی دن سے تعلیم سے محروم۔ بچوں کے والدین نے پیف انتظامیہ سے محکمہ تعلیم کو ویب سائٹ کے ذریعے شکایات درج کرا دی۔ والدین نے الزام عائد کیا کہ پرنسپل عدنان بچوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے، ناجائز پیسے بھی وصول کرتا ہے۔ مزید انکشاف کیا گیا کہ پرنسپل طلبہ سے گھر سے چاول، شہد اور کھانے پینے کی اشیاء منگواتا ہے۔ ڈیمانڈ پوری نہ ہونے پر طلبہ سے حد تک آمیز رویہ اپناتا ہے۔ ہیڈ ماسٹر کے خلاف آواز اٹھائی تو ہمارے بچوں کو نکال دیا گیا۔ جو ہیڈ ماسٹر ہے عدنان ایاز ہے، اسد بال اسکول پڑھ جہاں اور دوران تعلیم بالیں کو روز مطالبات کرنا سکول دا ماسٹر جرنا صحیح بھی کو نہیں، وہ تو بعد بالے کو پیسے وصول کرنے، وہ تو بعد یہ جرنا ادھا تبادلہ کیتا ونجے اتوں کو ختم کیتا ونجے۔ ننھے طلباء و طالبات کا کہنا تھا کہ پرنسپل کبھی چاول مانگتا ہے، کبھی فیس، ہمیں اسکول سے نکال دیا گیا ہے۔ والدین غریب ہیں، کہاں سے پرنسپل کی فرمائشیں پوری کریں؟ کبھی آٹا مانگا جاتا ہے اور کبھی پیسے اور کبھی تل مانگے جاتے ہیں اور کبھی چاول۔ ہمارے ماں باپ غریب ہیں، ہم کہاں سے لے کر دیں، اور ہمارا یہ اسکول ہے اور اسکول ہمارے گاؤں میں نہیں ہے۔ اس اسکول میں پڑھتے ہیں، کبھی کاپے مانگتے ہیں، کبھی تیل، کبھی آٹا، جو بھی نہ دے اسے باہر نکالا جاتا ہے۔ بچوں کا مزید کہنا تھا کہ علاقے میں اور کوئی سرکاری اسکول نہیں، پرائیویٹ اسکولوں کی فیسیں ادا نہیں کر سکتے۔ والدین اور بچوں کا حکام بالا سے فوری نوٹس لینے اور انکوائری کرانے کا مطالبہ۔ دوسری جانب اسکول پرنسپل عدنان کو متعدد کالز کی گئی، پرنسپل نے فون تک نہیں اٹھایا، موقف دینے سے انکاری ہو گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ غلام علی، روہی، ترنڈا محمد پناہ۔ ہائی کورٹ ملتان کے ڈویژنل بینچ نے جلال پور پیروالا میں عید کے روز قتل عام کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس چودھری شہرام سرور اور جسٹس سردار اکبر علی پر مشتمل بینچ نے 3 ملزمان علی نواز، غلام خضر اور خرم شہزاد کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی۔ ماہر عمران کی رپورٹ دیکھیے۔ ہائی کورٹ ملتان بینچ کے ججز جسٹس چودھری شہرام سرور اور سردار اکبر علی پر مشتمل ڈویژن بینچ نے جلال پور پیروالا میں عید کے روز ہونے والے 10 قتل اور 18 افراد کو دیرینہ دشمنی کی بنیاد پر زخمی کرنے کے مقدمہ میں سیشن عدالت سے سزائے موت پانے والے مجرموں کے اپیل کا فیصلہ سنا دیا۔ ڈویژن بینچ نے 3 مجرموں علی نواز، غلام خضر اور خرم شہزاد کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی۔ اب تک مجموعی طور پر 13 مجرموں کو بری کر دیا گیا ہے۔ پرانی ایک رنجش چلی آ رہی تھی، یہ 2 برادریاں ہیں، ان کے آپس میں 2019 میں عید الفطر کے روز یہ وقوع ہوا جلال پور پیروالا میں، جس میں 10 سے زیادہ لوگ مرڈر ہو گئے، 19 لوگ تقریباً اس میں انجرڈ تھے۔ پھر 2022 میں یہ نیچے ایڈیشنل سیشن جج صاحب آصف علی رانا صاحب نے یہ اس کیس کا فیصلہ کیا، جس میں انہوں نے 9 لوگوں کو جو ہے وہ ڈیتھ ڈکلیئر کی اور 7 لوگوں کو انہوں نے وہ لائف میں امپریزنمنٹ کا وہ آرڈر کیا۔ سیشن عدالت نے 11 ملزموں کو سزائے موت، 5 کو عمر قید سنائی تھی۔ اس وقت سیشن عدالت سے 7 ملزموں کو بری کیا گیا تھا۔ ملزمان پر 10 افراد کو قتل کرنے اور 18 افراد کو زخمی کرنے کا الزام تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ میں، جس میں ڈویژن بینچ میں، جس میں آج شہرام سرور صاحب اور سردار اکبر علی ڈوگر صاحب نے فیصلہ سناتے ہوئے 3 ملزمان کو جو ڈیتھ تھی وہ لائف میں کنورٹ کر دی۔ خرم شہزاد ہے اس میں علی نواز ہے اور غلام جعفر ہے، ان کو جو ہے وہ لائف میں کنورٹ کر دیا گیا۔ باقی دیگر ملزمان کو وہ بری کر دیا گیا۔ ملزمان نے 2019 میں پرانی دشمنی پر عید کی نماز کے بعد اپنے مخالفین پر اندھا دھند فائرنگ کر دی تھی، جس کی وجہ سے 10 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے تھے۔ کیمرامین حسیب احمد کے ساتھ ماہر عمران نواز، روہی نیوز ملتان۔ خان کی ترین کالونی میں سیوریج کے سنگین مسائل میں کمی نہ آ سکی۔ واسا انتظامیہ کی جانب سے 1 ہفتے میں مسائل حل کرنے کے وعدے پورے نہ ہو سکے۔ علاقہ مکینوں نے واسا دفتر کے باہر ایک بار پھر سے احتجاجی دھرنا دے دیا۔ رحیم یار خان کی ترین کالونی میں سیوریج کے سنگین مسائل تاحال حل نہ ہو سکے، جس کے باعث علاقہ مکین ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئے۔ واسا انتظامیہ کی جانب سے 1 ہفتے میں سیوریج مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی، تاہم مقررہ مدت گزرنے کے باوجود عملی اقدامات نہ ہو سکے، جس پر شہریوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ واسا کی جانب سے محض 1 دن علامتی کارروائی کی گئی، جبکہ اس کے بعد مکمل خاموشی اختیار کر لی گئی۔
मुजाहिरीन के मुताबिक वासा की कारकर्दगी सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है, जबकि जमीनी हकायक यूं के तू हैं। मैं तरीन कॉलोनी गली नंबर 2 और 1 का रहायशी हूँ। अरसा 3-4 माह से हमें बहुत ज़्यादा ये दिक्कत है कि पानी वहाँ गलियों में खड़ा होता है और वासा को हमने बारहा शिकायत की हैं और डिप्टी कमिश्नर को भी हमने एप्लीकेशंस दी हैं, लेकिन यूं का तू है मसला। और मस्जिदें वो मतलब वीरान है इस वजह से कि लोग गंदे पानी की वजह से वहाँ गुजर के नमाज के लिए नहीं जा सकते, स्कूल में बच्चे नहीं जा सकते। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया है कि आपने हमारे इस मसले को हाईलाइट किया है। ये हमारा बहुत दरीना मसला है, कितने महीनों से हम ये यहाँ पर दरख्वास्तें दे रहे हैं, डीसी साहब को दे रहे हैं, वासा चेयरमैन को दे रहे हैं, उसके बावजूद इसका कोई अभी तक हल नहीं निकला। हमारे यहाँ के बच्चे, यहाँ बूढ़े लोग, औरतें, लेडीज़ इस तरह का शिकार है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने वासा इंतजामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर सीवरेज लाइनों की मुकम्मल सफाई और मुस्तकिल हल यकीनी बनाया जाए। मुजाहिरीन ने वाज़ेह किया कि जब तक सीवरेज मसाइल का अमली और पायदार हल नहीं निकाला जाता, एहतजाजी धरना जारी रखा जाएगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार।